سوچئے، ایک ایسا الزام جس نے پورے مدینہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک پاک دامن عورت، ام المومنین، اور اس پر ایسا آروپ جسے سن کر دل کانپ جائے۔ یہ گھٹنا غزوہ بنو مستلق کے بعد کی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود اس پورے واقعے کو بیان کرتی ہیں۔ واپسی کے سفر میں جب قافلہ ایک جگہ ٹھہرا، حضرت عائشہ اپنی ضرورت کے لیے باہر گئیں۔ واپسی پر انہیں محسوس ہوا کہ ان کا ہار کہیں گر گیا ہے۔ وہ اسے تلاش کرنے لگیں۔ اسی دوران قافلہ روانہ ہو گیا۔ کیونکہ اس سمے عورتیں ہودے میں بیٹھتی تھیں اور ان کا وزن ہلکا ہوتا تھا، اس لیے لوگوں کو احساس نہ ہوا کہ وہ اس میں موجود نہیں ہیں۔ جب وہ لوٹیں تو پورا قافلہ جا چکا تھا۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر انتظار کیا، امید میں کہ جب کمی کا احساس ہوگا تو لوگ لوٹ آئیں گے۔ اسی دوران صفوان بن معطل جو پیچھے رہ گئے تھے وہاں پہنچے۔ انہوں نے عائشہ کو پہچان لیا۔ انہوں نے بنا کوئی بات کیے اپنی اونٹنی بٹھائی اور عائشہ کو اس پر سوار کرایا اور خود پیدل چل کر انہیں قافلے تک لے گئے۔ لیکن یہیں سے فتنہ شروع ہوا۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس گھٹنا کو آدھار بنا کر ایک گندی افواہ پھیلائی۔ دھیرے دھیرے یہ بات پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ حضرت عائشہ بیمار پڑ گئیں۔ انہیں کئی دنوں تک اس افواہ کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب انہیں معلوم ہوا تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ روتی رہیں، یہاں تک کہ آنسو سوکھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گہرے دکھ میں تھے۔ انہوں نے اس معاملے میں کوئی جلد بازی نہیں کی۔ انہوں نے علی اور اسامہ سے مشورہ کیا، مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں کو سمبودھت کیا، لیکن وہی کچھ سمے تک نازل نہیں ہوئی۔ پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ مدینہ کی فضا بے چین تھی۔ پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا۔ سورہ النور کی آیتیں 11 سے 26 تک نازل ہوئیں۔ بے شک جنہوں نے یہ بہت بڑا جھوٹ گڑھا ہے، وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ نے عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی، منافقوں کی سازش کو بے نقاب کیا اور ایمان والوں کو سکھایا کہ بنا ثبوت کے الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری سنائی۔ یہ صرف ایک الزام کا معاملہ نہیں تھا، یہ عزت، صبر اور اللہ کی طرف سے آنے والی مدد کی مثال تھا۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ سچائی دیر سے صحیح مگر سامنے آ کر رہتی ہے، کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ بھی کہ زبان سے نکلا ایک جھوٹ پوری امت کو ہلا سکتا ہے۔ آج بھی سورہ نور کی آیتیں گواہی دیتی ہیں۔ اللہ نے خود عائشہ کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ یہ صرف اتہاس نہیں، یہ قرآن میں درج ایک سچائی ہے۔